یہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت نام کس بات کا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور دیو تجھ سے خوش ہے، پھر ہم کیا کریں، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، محبوب کردگار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان رقم تراز ہیں۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ایک قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تاریخ کھلتے ہیں سخا کے وہ دریا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا اور ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ بیان میں ہجرت کے واقعات، بعد ہجرت جو واقعات پیش آئے، اور کل کے بیان میں تبدیلی قبلہ، تحویل قبلہ کی آیت کریمہ اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کا قبلہ بننا عرض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر ایک پہلو قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم تلد النساء اجمل منک خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ نے آپ سے حسین کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، بلکہ حضور آپ سے بہتر، آپ سے حسن و جمال والا کسی ماں نے دنیا میں جنا ہی نہیں۔ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کأنکا قد خلقت کما تشاء، گویا جیسی آپ کی منشا تھی ویسا ہی رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ نے ہر اعتبار سے مصطفیٰ جان رحمت کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا، اور خود حضور کا ذکر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کو مبعوث فرمایا، ورنہ حضور ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس نبی کی آمد اور جن کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہمیں علم ہوا، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل گئی، اور اللہ کی عبادت کا جذبہ اس نبی نے دلوں میں ڈالا، ایمان کے بعد خدا کی وحدانیت اور معرفت کے بعد اپنے احکام اور اس رب کی بارگاہ اور اس کے احکام پہ چلنے کا جس نبی نے سلیقہ دیا، وہ اس لائق ہے کہ اس نبی کی اتباع، اس نبی کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ اگر وہ نہ آتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وجود نہ دیتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الارض، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آپ کا رب آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، ولل قلم ولل لوحا ولل عرش، اے محبوب نہ اللہ تعالیٰ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، نہ کرسی بناتا۔ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، دنیا کی کسی چیز کو اللہ خلقت وجود نہ عطا کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا ہمارا مقصد نہ ہوتا تو محبوب میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان و اظہار نہ فرماتا۔ یعنی یہ رسول پاک کی آمد ہی ہے کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا اس بات کے مستحق ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حضور کی اتباع کی جائے، اور جس دن مصطفیٰ جان رحمت آئے اس دن کو بڑے اہتمام سے منایا جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب ربیع الاول شریف کا موقع آتا ہے تو سوشل میڈیا پہ لوگ فضول خرچی والے میسیج بھیجنے لگتے ہیں، ان کا یہ میسیج ہی فضول خرچی ہے۔ جب سنی لوگ جھنڈا لگاتے ہیں، فریرہ اڑاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں حضور کی آمد پر، تب ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، ان کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے کہ اتنا سارا ان چیزوں میں خرچ کر دیتے ہو، جب تمہارے نبی کی ولادت کا دن ہی منانا ہے تو پھر بہت سارے طریقے ہیں اس میں اپنے مکانوں کو سجانا، مکانوں پہ جو ہے فریرے اور جھنڈے لگانا، اپنے مکان کو منور کرنا، چراغ جلانا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ جب دوسروں کے یہاں لاکھوں روپیہ شادیوں میں خرچ ہوتا ہے تب انہیں فضول خرچی والی حدیثیں یاد نہیں آتی ہے۔ لوگ اس طرح کے بےہودہ چیزوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، تب انہیں یہ فضول خرچی والی حدیث یاد نہیں آتی۔ مگر ایمان والا، حضور کی محبت والا، جب یہ ساری چیزیں محبت رسول میں، حضور کی ولادت پہ، سرکار کی آمد کے موقع پر جب یہ ساری چیزیں سجاتا ہے کرتا ہے تو ان کے سینے پہ سانپ لوٹ جاتا ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ محبوب کی آمد کے ذکر سے راضی ہوتا ہے، محبوب کی آمد کے چرچا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جو جہاں جس اعتبار سے محبوب کی ذکر کا جو آمد کا چرچا کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کا مفہوم روایت ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس پہ معمول تھا، محبوب کی آمد والے دن کا چرچا کرتے، حضور کی دنیا میں ولادت کا ذکر
ہوتا، صحابہ جس طرح ہوتا، حضور کی آمد کے دن کا چرچا کر کے لوگوں کو خوشی کی مبارکبادی دیتے، یہ رواج صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں چلتا رہا، بلکہ بعد میں آنے والوں کا اہتمام اس قدر بڑھتا گیا۔ اہل سنت کا معمول جلوس نکالنا، اہل سنت کا معمول گھروں پہ فریرہ لگانا، اہل سنت کا معمول اپنے مکانوں کو چراغوں سے منور کرنا، اس لیے کہ جس نبی کی آمد سے ساری دنیا میں اللہ نے اجالا پھیلایا ہے، وہ اس بات کے مستحق ہیں ان کی آمد پہ ہم اپنی قدر سے ہمارے مکانوں کو منور کریں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بہت بڑے آدمی کو میلاد النبی پہ دعوت دی، اور جب وہ آدمی خیالات اس کے جو ہے وہابیوں کی طرح تھا، دیکھا کہ میلاد النبی کا موقع ہے، سب دعوت میں تھے، وہ مسٹر صاحب بھی دعوت میں آ گئے۔ بزرگ سے کہا کیا بات ہے، آج تمہارے مکان میں جگہ جگہ چراغ جل رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن آ رہا ہے، اور میں نے حضور کی آمد کی خوشی میں ان چراغوں کو جلایا ہے۔ وہ بزرگ سے مسٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کس حدیث اور کس قرآن سے ملے؟ بزرگ صاحب کہتے ہیں میرے پاس دلیلیں تو ہیں قرآن حدیث سے دینے کے لیے، مگر میں جو ہے ان پہ بحث کروں اسی میں زیادہ وقت نکل جائے گا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ سامنے والا مانے گا نہیں۔ خیر بزرگ نے کہا آگے چل دیے، پیچھے پیچھے جس کو دعوت تھی بہت سارے لوگ اس دعوت میں تشریف لے آئے تھے، اور وہ جس کا دماغ وہابیوں کی طرح تھا، جس کے دماغ و خیالات نزدیوں سے ملتے جلتے تھے، وہ بھی اس بزرگ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور جہاں حضرت کی دیوار تھی مکان کی، اس دیوار پہ بہت سارے چراغ جل رہے تھے۔ اب وہ جس کا خیال وہابی دیوبندی نزدیک سے مل رہا تھا، وہ جو ہے اپنے اس چیز کو دماغ میں بسائے تھے کہ یہ تو فضل خرچی ہے۔ اللہ والا وہ صوفی آگے بڑھا، ان کے مریدین پیچھے چلنے لگے، یہ مسٹر صاحب بھی پیچھے چلے، چلتے چلتے انہوں نے ایک چراغ کو بجھا دیا، جیسے وہ چراغ بجھ گیا آگے بڑھا ہے، دوسرے چراغ کو بجھایا، جیسے دوسرا چراغ بجھاتا ہے پہلے والا چراغ خود بخود روشن ہو جاتا ہے، آگے چلا اس کو بجھا کے تیسرا چراغ بجھایا، دوسرے والا چراغ خود بخود روشن ہو گیا، لوگ دیکھتے رہے۔ وہ بزرگ نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ فرماتے ہیں یہ میں نے نہیں جلایا ہے، یہ خود بخود جلنا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تمہاری پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھائے، یہ مصطفیٰ کی آمد میں جلایا گیا ہے، آقا کی ولادت میں جلایا گیا، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی محبت و خوشی میں جلایا گیا ہے، یہ رب کو منظور ہے اس لیے بجھتا ہے جل جاتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضور کی آمد پر ہم جو بھی کرتے ہیں مگر اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ جلوس نکلتا ہے، اب اللہ کی پناہ ہر آنے والا دن بڑا خطرناک ہے، اب جلوس میں بھی پتاخے پھوڑتے ہیں، جلوس میں ابھی تک تو سب برداشت ہو رہا تھا، جوان بائک سے اسٹینڈ کرتا ہے اور ادھر ادھر جو ہے اس طرح کی ساری لفاظی اور اس طرح کی آوارگیت ہوتی تھی، مگر اب کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے العیاذ باللہ تعالی جلوس نکلتا ہے تو پھر گزشتہ سال بھی دیکھا گیا بہت سارے لوگوں کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی، ہم نے اس کے لیے میٹنگ بھی کی، کافی فائدہ تو ہوا، مگر پھر بھی کچھ آوارہ تتو آوارہ دماغ رکھنے والے جلوس کی آگے آگے، ظاہر بات ہے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو جذبہ ان کا بہت بیدار ہو جاتا ہے، پتاخے پھوڑنا، طرح طرح سے جو اسٹینڈ کرنا، بلکہ کوئی ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ڈھول تاشے تماشے، یہ ہوتا ہے۔ ارے جلوس تو مصطفیٰ کی تہذیب کا نمونہ ہونا چاہیے۔ جلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج تم مصطفیٰ جان رحمت کا برتھ ڈے بنا رہے ہو، آج تم اپنے نبی اپنے پیغمبر دنیا میں جس دن تشریف لے آئے اس کے آنے کی خوشی کا ذکر کرتے ہو، جس نبی نے ساری دنیا کو اخلاق عطا فرمائے، جس نبی نے ساری دنیا کو توصیف عطا فرمائے، جس نبی نے ساری دنیا کو اخلاق سے مزین فرمایا، اچھی عادتوں کو جو حکم مصطفیٰ نے فرمایا، کریکٹر جس نبی نے عطا فرمائے، صفائی اور پاکیزگی جس نبی نے عطا فرمائے، اس نبی کا ماننے والا جب اس نبی کا جلوس نکالے تو پھر اس کے جلوس میں بھی تہذیب ہونی چاہیے، اخلاق ہونے چاہیے، باقاعدہ ترتیب سے چلنا ہو، لوگ نہا کے آئیں اچھا لباس پہنا ہو، سب ایک طرح سے سب بس سب چلتے رہے، نعتوں کا دور چلتا رہے، منقبتیں پڑھی جاتی
اچھی رہے، تہذیب ہو، ترتیب ہو، حسن اخلاق، حسن عادت کے ساتھ اس طرح مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو کر اپنے نبی کی آمد کا ذکر کرتے رہے، حضور کی آمد کے قصیدے پڑھتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دنیا میں آنے کی نعتیں پڑھتے رہے، اور اس قدر تہذیب کا ماحول ہو جائے، اخلاق کا ماحول ہو جائے کہ مسلمان کا یہ جلوس جس کافر کے بستی سے گزرے اس کے دل میں یہ خیال آ جانا چاہیے یہ طریقہ ان کے نبی نے بتایا ہوگا، یہ طریقہ ان کے پیغمبر نے بتایا ہوگا۔ اتنی تعداد میں جمع ہو کر کتنی تہذیب کے ساتھ چلتے ہیں، ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری ترتیب، ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کافروں کے دلوں پہ مصطفیٰ کی تعلیم کا اثر پڑنا چاہیے۔ مگر اب پتہ کے پورتے ہیں، غیروں کی رسمیں ہمارے اندر آ رہی ہے، اب جلوس میں پتہ نہیں کس نے بتا دیا لوگوں کو، ابھی تو آگے کیا کیا ہوگا۔ گزشتہ سال میں نے بتایا تھا ابھی تک تو شب برات آتی تھی، لڑکے جاتے تھے، اب تو رات میں ساری رات عورتیں بھی درگاہ پہ جانے لگے۔ اگر اس کو روکا نہ گیا تو پھر آنے والے زمانے میں آپ رہیں گے گھر پہ اور 10 بجے سے صبح فجر کے وقت سے لے کر ہماری بیویاں رہیں گی درگاہوں، ہم رہیں گے گھر پہ انتظار کرتے کرتے، موبائل میں واٹس ایپ پہ میسج کرتے کرتے، اٹھائے گی نہیں اور ساری رات ادھر رہیں، پھر ہم رہیں صبح انتظار تک۔ اگر ایسا ماحول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال بیچارے رونا رو گئے، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیروں تو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ اب یہ حال یعنی ہر آنے والا زمانہ بڑا پرفتن خطرناک آ رہا ہے۔ تو 25 سال دیکھا گیا درگاہوں پہ بے شم شب برات میں جاتے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا چاہیے، سرکار کی حدیث سے ثابت ہے، مگر مرد حضرات جاتے تھے اور رات کو جو ہے، اور اس میں بھی جو ہے جوان لوگ جس میں مسجد کا کوئی تعلق نہیں رہتا، ساری رات جو ہے نکل جاتے ہیں اور بائک سے جو ہے اپنا جو اسٹینڈ کرتے ہیں ہائی وے پہ، دیکھو لو ٹوپی پہن کے جوان لوگ نکلے ہیں، پھر بولتے کیا ہو رہا ہے، یہ آج ان کا دین ہے، یہ سب درگاہوں پہ جا رہے ہیں، مگر سڑک پہ دیکھو تو کوئی اس طرح سے بائک چلا ہے، کوئی جو اوندا بائک چلا رہا ہے، کوئی جو ایک ہاتھ سے، یعنی اس طرح سے جو ہے آوارگی، اس طرح سے تہذیب کا دامن چھوڑ کر جو ہے ایسے درگاہ پہ جایا جاتا ہے۔ مسجد تیری ویران ہے تو درگاہ پہ جا رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اس دن دونوں چیزیں بتائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت جنت البقیع میں جاتے تھے، آ گئی فاتحہ پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت، اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی مصطفیٰ جان رحمت نے، آ گئی مسجد نبی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات صبح تک فجر تک مصطفیٰ جان رحمت مسجد میں جو ہے تشریف فرما رہے، عبادت مولا کی بندگی کرتے رہے، مگر ایک پہلو کو اپنایا۔ ظاہر بات ہے آگے زمانہ ایسا ہی آ رہا ہے، جس عبادت کا نام لے کر نفس کو مزہ آتا ہے اسی عبادت میں زیادہ لگے گا۔ کہ درگاہ پہ جاتے، درگاہ کا نام ہوتا ہے، درگاہ پہ جانے کے طریقے بزرگوں نے بتائے، درگاہ پہ جانے کے اصول بزرگوں نے بتایا ہے، مسجد ویران رہ گئے، مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس تو جس کا چاند تھا وہ حالے نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہے کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا، اسلام ہر محاذ کو آباد کرنے کی فکر دیتا ہے۔ درگاہ پہ جا، اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے فاتحہ بھی پڑھ، ان کی بارگاہ پہ جا کے نذرانہ محبت بھی پیش کر، وہاں جا کے شیرنی و فاتحہ دے، مگر پھر آجا واپس میں، آدھا سے زیادہ حصہ تیرا مسجد میں گزرنا چاہیے، آدھے سے حصہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزرنا چاہیے، فجر تک تو مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دے کے آ گیا، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اب رب کی بارگاہ میں حاضری دے گا، یہ اللہ دونوں حاضریاں مسجد میں آنے کے صدقے میں قبول کرے گا۔ مگر اب جو ہے حالہ، اب جلوس میں بھی ایسا حال ہو رہا ہے، اللہ یعذ باللہ تعالی، جوانوں کی ایک جماعت آگے ہوتی ہے آستین چلا کے، جیسے ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، ارے یہاں کوئی نہیں کہے گا، باقی تم تہذیب کا دامن چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے جلوس کی ترتیب بگاڑنے بھی آیا ہے۔ ایک طریقہ جو سنت اہل سنت والجماعت کے معمولات میں چل رہا ہے، لوگ سب بستہ ہوتے تھے، نعتیں پڑھی جاتی تھے، اب اس کو رواج دیا جا رہا ہے پٹاخے پھوڑے جائے، طرح طرح سے ڈھول تاشے بجائے جائے، آگے کچھ جوانوں کی جماعت ناچ رہی ہو، یہ کس نے سکھایا؟ یاد رکھیے جس نے ایجاد کیا، اب جو اس پہ عمل کرے گا سب کا اس پہ وبال آتا رہے گا، یہ مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم لوگ تقریر کرتے رہے، ساری چیزیں ہم ہی بیان کریں، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ اپنے محلے میں ان چیزوں کی تبلیغ کیا کیجئے، آپ اپنے گھروں میں ان چیزوں کی تبلیغ کیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا جلوس تو ایسا ہونا چاہیے جس میں تہذیب کا میسج ہو، جس میں اخلاق کا میسج ہو، مصطفیٰ کی محبت کا میسج ہو، وہ جلوس
جلوس مصطفیٰ میں سب لوگ جلوس کے دن سفید لباس پہن کے آئے. یہودیوں کا لباس اس دن نہ پہنو. اس دن ہر مسلمان کو کرتا پیجامہ ہونا چاہیے, ہر مسلمان کے سر پہ امامہ یا ٹوپی ہونی چاہیے, آنکھوں میں سرما ہونا چاہیے, ایک تہذیب کا ماحول ہو, سب کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی آمد کا فریرہ جھنڈا لگایا گیا ہو. اس طریقے سے ماحول شہر کا بنا دیا جائے. ہم جہاں سے گزرے مشرکین کے دلوں پہ ہیبت آ جائے. یہ اپنے نبی کے جلوس میں کتنی تعداد سے نکلے ہیں, کبھی اگر ان کو آنکھ دکھایا گیا تو یہی سیلاب ہمارے تخت و تارات پلٹنے کے لیے کافی ہوگا. اس طرح مصطفیٰ کے اخلاق و عادات و سنتوں میں بس کر اس طرح جلوس کے دن مظاہرہ کیا جائے. جہاں جائیں وہاں علاقہ مصطفیٰ کی سنت سے سرشار ہوتا جائے. یہ ہونا چاہیے. مگر اب جو ہے کچھ لوگ جو ہے اپنے اب کوئی کہنے والا نہیں ہے, ہم بھی سوچتے ہیں کہ کیر چاہیے. ہر ایک سوچتا ہے یہ پانکے کرو, ہر آدمی یہی سوچتا ہے. اگر سب یہ سوچے گا تو پھر ایسے لوگ آگے چل کر بنا تو دیا ہے ماحول, اب آگے کیا ماحول ہوگا آگے. اس لیے جلوس میں تہذیب سے رہیں, اخلاق سے, عادات سے. اب کوئی پان کھا رہا ہے, ادھر تھوک رہا ہے, یہ جلوس ہوتا ہے. ارے وہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا تو ذکر کرنے آیا ہے. اب اس طرح ذکر کر کہ تیرے کردار سے سیرت مصطفی کی جھلک آنی چاہیے. اس طرح کردار ادا کر. اب پھر جو ہے غیروں میں ہماری باتیں ہوتی ہے. لہذا جوانوں سے میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کبھی ان طرف سپورٹ بھی نہ کرے جو یہ جلوس کی ترتیب اور نظام اور ڈسپلن کو بگاڑنے میں لگ جاتے ہیں. تہذیب سے اس وقت ٹوپی سر پہ رہے, امامہ رہے, سفید لباس رہے. اس دن ایک دن کے لیے نہ پہنیے گا آپ یہ جو ہے پینٹ شرٹ, آپ کرتا پیجامہ پہنیے تہذیب والا, غسل کر کے آئیے اور صاف ستھرے ہو کر. اس طرح کہ جلوس سے مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا ذکر ہوتا ہے, اور جہاں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے ملائکہ بھی اس جلوس میں شریک ہوا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اب اس چیز کا زیادہ خیال رکھا جائے. اور پھر ورنہ اب کہہ تو کچھ نہیں سکتے, ہندوستان آزاد ملک ہے, آزاد ملک ہے, کسی کا گلا پکڑ کے ہم کہہ تو نہیں سکتے, ورنہ بولے کہ باپو ویرو آئیں, کہہ نہیں سکتے. مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے, اس کی پکڑ قریب آتی ہے. اور اسلام میں کبھی وہ غلط طریقہ رائج نہ ہونے دیا جائے. اس لیے ہم لوگوں نے اس کے لیے پتریکہ بھی نکالی ہے اور واٹس ایپ وغیرہ پہ پھیلائی جائے گی کہ جلوس کا طریقہ تہذیب بنی رہے, اور جو ادھر ادھر کی طرح ترتیب بگڑ جاتی ہے. نہیں, یہ تو ہمارا ایک وہ دن ہوتا ہے جس دن ہم غیروں کو اپنی عظمت دکھا سکتے ہیں, غیروں کو اپنی عظمت دکھا سکتے ہیں. ہم خود ہی اپنی عظمت کو تار تار کر رہے ہیں. تو پھر بتائیے ہو جو نیکو نام قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے اگر مل جائے صنم پتھر کے. یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ فرمائے. اور مصطفیٰ جان رحمت کا جلوس آپ اس طرح اس میں شریک ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یوم ولادت بنا رہے ہیں. اور گھروں کو سجائیے, گھروں میں بہتر کھانا ہو, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں فاتحہ دلایا جائے, نظر دی جائے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں. اور اس وقت اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے پڑوس میں رہنے والا غریب ہے اس کو راضی کر دیا جائے, کوئی بیوہ ہے اس کو راضی کر دیا جائے, کوئی یتیم ہے اس کو راضی کر دیا جائے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یتیم کو راضی کرنے والا, یتیم کو خوش کرنے والا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے یتیم کو راضی کیا اس کی کفالت کی. آقا فرماتے ہیں وہ اور تمہارا نبی اس طرح جنت میں جائیں گے. فاشارہ ہاتین, آقا نے دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا, اپنی بیچ والی شہادت کی انگلی. آقا فرماتے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے اس طرح جنت میں جائیں گے. یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی جس طرح ایک دوسرے سے ملی رہتی ہے, جدا نہیں ہوتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے یتیم کو راضی کیا وہ راضی کرنے والا اس کا نبی ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے.
یہ جو ہے اس دن جو ہے غریبوں کا خیال ہو، اس دن یتیموں کا خیال ہو، اس وقت بیواؤں کا خیال ہو، کوئی پڑوسی نادار ہے اس کا بھی خیال ہو، اپنے گھر میں اچھا کھانا پکایا جائے، اپنے گھر میں بہتر کھانا پکایا جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذر ہو، آقا کی بارگاہ میں فاتحہ ہو، سرکار بغداد کی بارگاہ میں فاتحہ، سرکار اجمیر کی بارگاہ میں فاتحہ، بزرگوں کی بارگاہ میں، ہمارے شہر کے اللہ والے اہل اللہ صالح ان کی بارگاہ میں فاتحہ ہو. یعنی اس طرح اپنے گھر کا باہر کا نظم بنائے رکھیں کہ اس ترتیب کو دیکھ کر عظمت اسلام ظاہر ہونے لگے. ہماری دین میں ہماری ترتیب بھی بہت بڑی چیز ہے. جب مسلمان اپنی ترتیب کھو دے گا، ڈسپلن کھو دے گا، تو پھر اس کی وقت نہ رہے گی. جماعت کیوں کہا گیا ہے؟ ایک بہت بڑا یہودی کہتا ہے، پروفیسر تھا یورپ کی دنیا کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے عبادت کا طریقہ جو مسلمانوں میں دیکھا اس سے بہتر میں نے کہیں نہیں دیکھا. ایک ہی صف میں آ جائے، کھڑے ہو جاؤ، اور غریب ہو، امیر ہو، رعایا ہو، راجا ہو، سیٹ ہو، ساہوکار ہو، مزدور ہو، کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھنے والا جو پہلے آیا وہ صف اول میں آئے گا. یہ ترتیب ہے ہماری، اور یہ ترتیب ہی لوگوں کے دلوں پہ جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس لیے لوگوں نے ہمارا ڈسپلن دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. مگر آج کے حالات دیکھ لیے. ابھی کچھ سالوں پہلے ایک یہودی نے مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے کتاب لکھی تھی، دا لائف آف دا پروفیٹ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کتاب لکھی. بہترین کتاب لکھی، اس میں سرکار کا ذکر فرمایا، اصحاب کرام کا ذکر فرمایا، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور خلفائے راشدین کا ذکر کیا. اور اس کتاب کو بڑی یورپ کی دنیا میں اہمیت حاصل ہوئی. اس کتاب کا فرسٹ اوپننگ اجرا ہوا. لوگوں نے اور میڈیا والوں نے، جرنلسٹ نے اس سے پوچھا تھا، جب تو نے اس کتاب میں اس قدر اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف فرمائی ہے، اور اسلام اور پیغمبر اسلام ان کے جانشاہ صحابہ کی اس کتاب میں تعریف فرمائی ہے، تو ہاؤ کین یو نو ایکسپٹ دا اسلام، تم پھر اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ تو یورپ کا وہ دانشور کہتا ہے، جب میں صحابہ کو دیکھتا ہوں، ان کی زندگی اور حالات کا مطالعہ کرتا ہوں، تو یقیناً میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں. مگر آج کا مسلمان جب دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ جہاں ہوں وہیں بہتر ہوں، جہاں ہوں وہیں بہتر ہوں. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ایسی تھی. حضرت حسن بصری فرماتے تھے، اپنے زمانے میں لوگوں سے حسن بصری کہتے تھے، اے لوگو، اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیں تو سمجھیں گے کہ مسلمان ہی نہیں ہو، اور تم صحابہ کو دیکھ لو تو سمجھو گے کہ دیوانے و مجنون ہے. یعنی اس قدر اپنے آپ کو حضور کی محبت و شریعت میں فرشتہ کیا تھا، اس قدر شریعت پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ تھا. حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے، تم اگر دیکھ لو تو کہو کہ مجنون و دیوانے ہیں. یہ ہماری ترتیب ہی بڑی اہم ہے، اور ہم نے اسلام اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم نے ہر زمانے میں لوگوں پر ایک اثر انداز کیا ہے. اگرچہ حالات کیسے ہوتے رہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اسلام خطرے میں آ گیا ہے، اب یہاں بھی جو ہے مسلمان کو مارا جاتا ہے، وہاں بھی مسلمان کو مارا جاتا ہے. تو پریشان مت ہو، ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کہیں کچھ نہ ہو. ہاں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اسلام قیامت تک کا دین ہے. اب جہاں اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے جب مسلمان صرف نام کا رہ گیا ہے، تب اللہ نے کبھی تاتاریوں کو بھیجا ہے، کبھی ہلاکوں کو، چنگیز خان کو بھیجا ہے. اسی وقت جب مسلمان صرف نام کا رہ گیا اور اسلام اور شریعت اور اسلامیات سے اسے کوئی سروکار نہ رہا، آج بھی لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا، اسے حالات ہے. ہم نے اپنا ہی حالات، سارا قصور یوگی اور مودی کا تھوڑا ہوتا ہے، ہمارے اعمال بھی ایسے ہے، ہمارے کردار بھی ایسے ہو گئے. ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات سے دور اختیار کر لے. ہماری نمازیں جائیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے میں نماز نہیں پڑھا. بے نمازی کو کبھی دل میں خیال نہیں آتا میں کتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہوں. دن میں 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہوں، 5 وقت دن میں بہت بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، مگر اسے اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے. گناہوں کے اڈوں پہ کھڑا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہے، مگر کبھی احساس گناہ اس کے دل میں نہیں آتا. یاد رکھیے، مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے، جب تم صرف نام کا مسلمان رہ جائے، تمہارا تعلق اسلام سے نہ رہے، تمہارا تعلق آئین قرآن سے نہ رہے، تمہارا تعلق
سیرت مصطفیٰ سے نہ رہے تو اب ہر زمانے کی طرح اللہ تعالیٰ پتھر نازل نہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قوم لوط کی طرح تمہارے اوپر جو ہلاکت نازل نہ فرمائے گا، ان زمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ مسخ والا عذاب نازل نہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سیلاب نہ نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی طرح طرح کی شکلیں رکھی ہے۔ آج بھی جب مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم سے روگردانی، اسلام سے روگردانی کی جائے گی تو آج کے زمانے میں اللہ ظالم بادشاہوں کی شکل میں عذاب نازل فرمائے گا، ظالم حاکموں کی شکل میں عذاب نازل فرمائے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے؟ ہاں مسلمان مارا جائے گا، مسلمان شراب پیے گا تو مارا جائے گا، مسلمان زنا کرے گا تو مارا جائے گا، مسلمان تعلیم قرآن سے دور رہے گا مارا جائے گا۔ مگر جس مسلمان کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہوگا، آقا کی تعلیمات کا چراغ روشن ہوگا، جو صبح شام آئین قرآن پہ عمل کرتا، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرتا ہوگا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلا جائے، جہاں جائے گا اللہ اس کے پیچھے حفاظت کے لیے فرشتوں کا دستہ لگائے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی شکل میں بھی جو ہے، ظالم بادشاہوں کی شکل میں بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ خیر، مصطفیٰ جان رحمت نے اسلام کی جو تعلیمات اور ترتیب دی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہماری تاریخ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اگر ہم کو پڑھ لیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، کیا تم کو اسلاف سے نسبت روحانی ہے، کیا تم کو اسلاف سے نسبت روحانی ہے؟ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنا حلیہ بھی ایسے بنا لیتے ہیں، دیکھو لوگوں میں کسی اینگل سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان۔ ہماری ایک تاریخ تھی جس کا نام صلاح الدین ایوبی کا جب نام آتا ہے نا، آج بھی یہودی کانپنے لگتا ہے، آج بھی یہودی کانپنے لگتا ہے۔ ان کے دل میں جو تھا وہ عشق مصطفیٰ اور اعمال قرآن کی ہیبت تھی، وہ ہیبت تھی کہ آج بھی نام آئے۔ سرکار کے ایک جانثار تھے صحابی حضرت رافع، جن کا نام تھا حضرت رافع، جب لشکر لے کر آئے تھے افریقہ کے جنگل میں، اور ایک جنگل تھا جو کہرمان سے مشہور تھا۔ حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں پناہ لیتے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، کسی صحابی بڑے تجربہ کا صحابی سے پوچھا، اب ان صحابہ کو جو آگے جانا تھا پوچھا ہم کہاں پہ ٹھہرے ہیں؟ ایک بڑے تجربہ کا صحابی فرماتے ہیں حضور ہم جو ہے افریقہ کے کہرمان والے جنگل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس جنگل کے تعلق سے مشہور ہے کہ دن کے اجالے میں لوگ جماعت و قافلہ کے ساتھ ہی جنگل پار نہیں کر پاتے ہیں، ہم تو رات کے اندھیرے میں آ کے جنگل میں ٹھہرے ہیں، حضور بہتر ہے کہ رات ہی میں جنگل پار کر لے، یہاں پہ خطرناک جانوروں کا اڈا ہے، وہاں پہ زہریلے جانور کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور اس قدر خوفناک علاقہ ہے کہ اس کے تعلق سے میں نے سنا ہے دن کے اجالے میں جماعت و قافلے کے ساتھ کوئی یہ جنگل پار نہیں کر پاتا، ہم تو رات کے اندھیرے میں آ کے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، حضور ہم جو ہیں رات ہی میں جنگل کو پار کر کے آگے کہیں پہ قیام کریں گے، پڑاؤ کریں گے۔ حضرت ابو رافع رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں ہاں ارادہ تو تھا کہ ہم آگے پڑاؤ کریں گے، مگر جب تم نے کہا کہ یہاں خطرناک شیر جانور رہتے ہیں، اب میرا ارادہ ہو گیا ہے کہ اب یہیں قیام کرنا ہے، اور ایک دن نہیں اب تو 3 دن یہیں پہ ٹھہرنا ہے، صبح کا انتظار کرو۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھے ہیں، ہم مصطفیٰ کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے سفر کیا ہے، ہم نے مصطفیٰ کے قرآن کو، آئین اصول کو لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے سفر کیا ہے، لہذا ہمارے سفر میں تائید ربانی ہے، ہمارے ساتھ مصطفیٰ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ روح قدس کی مدد ہے، جو قرآن لے کے چلتا ہے، تعلیمات مصطفیٰ لے کے چلتا ہے، سیرت مصطفیٰ لے کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ چلا جاتی ہے۔ اگر ہم ہی جانوروں سے ڈرنے لگیں گے تو پھر جو ہے ہمارا حال جنگوں میں کیا ہوگا؟ اب ہم چھپکلیوں سے ڈرنے لگے، ہم کوکروچ سے ڈرنے لگے تو پھر تلوار لے کے وہ کیسے نکلے گا؟ حضرت ابو رافع رحمت اللہ تعالی علیہ قیام فرمائے، اور جب صبح ہوئی فجر کی نماز صحابہ نے پڑھی، حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سامنے چوٹی تھی، اس چوٹی پر
پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمایا، حمد الہی بیان کی، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا، اور پھر بلند آواز سے عربی زبان میں حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں رہنے والے سارے جانوروں کے جو ہیں ان کے جو ہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اس جنگل میں رہنے والے شیر ہو تو سن لے، جنگل میں رہنے والا چیتا ہے تو سن لے، اس جنگل میں پڑاؤ رہنے والے جتنے زہریلے سانپ ہے وہ بھی سن لے، تم سے خطاب کر رہا ہو، اس جنگل میں رہنے والے چھوٹے بڑے جتنے بھی جانور ہیں ان سب سے میرا خطاب ہو رہا ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، ہمیں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے ایک ملک میں جانا ہے، ہمارا سفر لمبا ہے، ہم 3 دن یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں، لہذا جنگل کے سانپ سے لے کر جنگل کا شیر سارے سننے، پھر کہنا نہیں کہ ہم کو خبر نہ ہوئی، ہم 3 دن یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمارے لیے سارا جنگل خالی کر دیا جائے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، وہ صحابی رسول نیچے تشریف لاتے ہیں، کیا نظارہ تھا، کیا نظارہ دیکھا، وہ چوٹی سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر جنگل کا ایک سامنے ہی بہت بڑا مین دروازہ تھا جنگل کا، جس کو پار کر کے جنگل سے باہر نکلا جاتا تھا۔ حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اعلان کر کے جانوروں کے نام نیچے آتے ہی ہے، لوگوں نے صحابہ کی آنکھوں نے منظر دیکھا، شیر اپنی پوری جماعت کے ساتھ جنگل چھوڑتا نظر آ رہا ہے، چیتا اپنے ہزاروں چیتوں کی جماعت کے ساتھ جنگل پار کرتا دکھائی دیتا ہے، سانپ و بچھو لاکھوں کی تعداد میں جنگل سے پار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، سارے جانوروں نے پل پل میں اس جنگل کو خالی کر دیا، اور کیوں نہ کرتے، مصطفیٰ کے دیوانے کا حکم تھا، آقا کے صحابی کا حکم تھا، مصطفیٰ کے ایک عاشق کا حکم تھا، وہ صحابی رسول حضرت رافع یہ اعلان کر کر ابھی پہاڑی سے نیچے اتر کر اپنے دوست صحابہ میں ملتے نہیں ہیں کہ سارے جانوروں نے جنگل پل بھر میں خالی کر ڈالا تھا۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا جو بندہ ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ساری خدائی اس بندے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ اللہ اللہ، کچھ سالوں کے بعد 1983 میں غالبا ایک 23 واقعے کو جرمن کا یورپ کا ایک بہت بڑا یہودی جس نے حضرت رافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس واقعے کو پڑھا، اور اس نے ایک انگریزی میں کتاب لکھی تھی کسی چیپٹر میں، اور اس کتاب میں حضرت رافع کے اس واقعے کو اس نے جگہ دی، اور وہ جو ہے مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری اسلام کی وجہ کیا ہے؟ یورپ کا وہ بہت بڑا دانشور کہتا ہے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، مجھے ایسے ایسے واقعات ملے، اس میں سے میں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی ہے۔ ارے جب جنگل کا شیر ان کی بات مانتا ہے، جب جنگل کے درند و پرند ان کی بات مانتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ان کی بات کیوں نہ مانے؟ بس مصطفیٰ کے صحابی حضرت رافع کا اسی واقعہ میرے دل پہ اس میں اثر انداز ہوتا ہے، میں نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ یہ مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ، آقا کی محبت کا نتیجہ ہے، جس کے غلاموں میں اللہ نے زبان میں ایسا اثر دیا ہو، اس کے پیغمبر میں کیسی تاثیر رہی ہوگی، ان کے نبی میں کیسا کمال نہ ہوگا۔ بس میں اکیلا نہیں، اپنا پورا خاندان اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر غلامی مصطفیٰ میں داخلہ لیتے ہیں۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کا نتیجہ تھا، جہاں مسلمان جاتا انقلاب پیدا کر دیتا، اور جہاں رہتا اس کے رہنے سے ایک ماحول، پوری فضا معطر نظر آتی۔ جرمن کی دنیا میں جو دریائی پٹی ہوتی ہے، اس میں جو آفیسر ہوتے ہیں کوسٹل گارڈ، مرین آفیسر، وہاں ابھی کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے، مرین کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھاتا ہے، اور ہر ایک علم میں، ہر ایک
زبان میں اس فن میں کچھ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، جیسے نیوی میں یا اس طرح ایئر فورس میں جو کثرت اور جو سکھایا جاتا ہے اس کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. ان کا آفیسر ان کا بڑا وہ لفظ کہتا ہے تو سمجھ جاتا ہے ہاتھ آگے کرنا ہے، ہاتھ پیچھے کرنا ہے، ایک قدم آگے آنا ہے، جھک جانا ہے. مرین کا آفیسر تھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا، مذہباً عیسائی تھا، اور اس کے تحت کام کرنے والے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے. اس میں 2-4-15 مسلمان بھی تھے، مگر کبھی بھی جو ہے وہ مسلمان کو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان کو ہمیشہ حقیر نگاہ سے دیکھتا. اور جب بھی کہیں کھانے کے لیے کینٹین میں بیٹھتے تو ہمیشہ مسلمانوں کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت کو ٹارگیٹ بناتا. اور کسی نے ظاہر بات ہے ابھی آفیسر تھا، اس کے نیچے کام کرنے والا مسلم اسٹوڈنٹ تھا. اب وہ اپنے استاد اور اپنے ٹیچر آفیسر ہونے کی وجہ سے زیادہ وہ مسلمان اس کے سامنے بحث نہ کر پاتے تھے. اگر زیادہ بحث کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے خارجہ کر دے گا، ہمارے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائے گی. مگر وہ آفیسر کبھی نہ کبھی مسلمانوں کو بیٹھتا ان کے ساتھ اور جان بوجھ کر ایسا ٹاپک چھڑتا جس میں رسول پاک کی توہین کرتا، آقا کی کسی نہ کسی طریقوں کو لے کر سرکار کو ٹارگیٹ بناتا. ایک دن بیٹھے تھے اور وہ عیسائی پروفیسر مرین کا آفیسر کہتا ہے اس مسلمان اسٹوڈنٹ سے، کہتا ہے I am better than your prophet، میں تمہارے نبی سے بہتر ہوں. اور مسلمان کا پارا جب چھٹکتا ہے نا، مسلمان جنونی قوم ہوتی ہے، مگر اس جنون کے لیے پہلے عمل چاہیے. اس مسلمان اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آج تو اس نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا میرے نبی کے تعلق سے، کہا نوکری جائے تو جائے مگر آج تو جواب دینا. یہی تو محبت ہے، یہی محبت ہے نا. اب 2-4 پیسے کے لیے وہابی کی ہاں میں ہاں ملا دے، 2-4 پیسے کے لیے دیوبندی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. لوگ کہتے باپو حالات ایسے ہیں. اسلام حالات نہیں دیکھتا، اسلام تمہارا عقیدہ دیکھتا. حالات تو بہت خراب ہوئے تھے، تاتاری آئے تھے، چنگیز کھایا ہلاک ہو، مگر اس وقت کسی صوفی نے نہ کہا تھا حالات خراب ہیں. ارے مسلمان وہ ہوتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کا جھورے آبدار کھینچ لیتا ہے. اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کی قوت عطا فرمائی ہے، جہاں قدم رکھتا ہے حالات کا رخ موڑ دیتا ہے، وہی مسلمان ہوتا ہے. تو حالات پہ چلے گا، ارے حالات تجھ پہ چلنا چاہیے. اب ہم لوگ حالات باپو اب کیا کریں؟ شادی بیاہ بھی اب ایسا ماحول ہے، وہابی کی لڑکی لینا، وہابیوں کو لڑکی دینا. اور پھر ہم کو سمجھاتا ہے کہ بھائی ہم لوگ PhD کر کے بیٹھے ہیں تو ابھی اس میں ہم کو مت سمجھا. ایسا ہے کہتے ہیں کہ پائیں تو چھوکری گنوں تھا ہے بچی پانگا آچے تو پاں میں پانجڑی تھی نہیں باپو، یہ ہوتی نہیں پانجڑی سب کو اس کی طرح بنا دیتی. کبھی آپ نے آج تک سنا ہے؟ مجھے ایک واقعہ بتاؤ چلو جس نے وہابی کی لڑکی لی ہو اور پھر اس کو سنیہ بنا دیا ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے کیس چل رہا ہے، میں ابھی اس کو حل کر رہا ہوں. کتنے دنوں سے روزانہ میٹنگ آتی ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں. اب یہ سب حالات ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. مگر یہ سے میں آپ کو اپنی انگلیوں پہ شہر کے ایسے واقعات، جام نگر کے آس پاس کے ایسے واقعات میں سنا سکتا ہوں جنہوں نے وہابی کی لڑکی لی ہے، 2-4 سال کے بعد سنی سارا خاندان وہابی بن گئے. میں ان لوگوں کو جانتا بھی ہوں، میرے پاس چونکہ ہم لوگ پورا سب گھومتے رہتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں. لوگ بولتے باپو حالات ہیں. ارے لڑکی پھر ہم تو جائیں گے نہیں. کیسے نہیں جائے گا؟ کیا کہاں لکھا ہے تو نہیں جائے گا؟ کہتے اس لڑکی کی گود بھرائی ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے کیا؟ وہ آئے ہیں. یہی سب سے بڑا وبال ہے. یہ تو دل کو منانے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں باپو پنکھے. ارے یہ بہت کسی شاعر نے کہا ہے، دیکھ میاں بڑھاپے کا سہارا نہ چھین جائے، دیکھ میاں بڑھاپے کا سہارا نہ چھین جائے، بیٹا وہاں بھی دے کر بیٹے وہاں بھی بیٹی دے کر بیٹا چھین لیتا ہے. تو یہ حال ہوتا ہے. تو حالات پہ ہم چلتے ہیں اور حالات پھر اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آگے چل کر پھر ہم ہی خراب ہو. غالب کہتے ہیں ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا.
یہ حالات دیکھیے، اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے آپ، دنیا کا 2-4 پیسے کا سودا جاتا ہے مگر گستاخ رسول سے کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی میں ایسے جانتا ہوں جن کی شبیہ ہے کہ یہ سنی ہیں مگر رات دن حوروں کی دکان پہ کھڑے رہتے، وہ گستاخ رسول ہیں، گستاخ رسول ہی نہیں ہیں، ارے وہ ان کی جب آپ خواستیں پڑھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ اور چلو مان لیا کہ اس کے پاس کھڑے ہونے میں تمہارا عقیدہ نہیں بگڑے گا، مگر تو ایک ایسے آدمی کے پاس کھڑا ہے جس کے نس میں جو ہے توہین ابو بکر اور شیخین بسی ہے، اس سے تعلق بھی نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی مر رہا تھا، لوگ کہتے کلمہ پڑھ، کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ کو بلائے گا، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس بزرگ صاحب کشف تھے، کہتے کلمہ کیسے پڑھے گا؟ فرشتہ اس کے سرہانے پہ کوڑا لے کے کھڑا ہے اور ملک الموت سے کہہ رہا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ زندگی بھر ابو بکر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ بتائیے یہ آپ رہو گے، تعلق رکھو گے ان سے؟ کون نہیں تعلق رکھے گا؟ ہاتھ اونچا کرے۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تسلط عطا فرمائے۔ دنیا کا 2-4 پیسہ نہیں چاہیے، ایسا نفس کیا جو پیسوں کا لالچی ہو، ارے ایمان اتنا مضبوط ہو، کروڑوں ٹھوکر پہ رکھو مگر دین و عقیدہ ساتھ میں رہے۔ وہ پیسہ تو 4 دن میں ختم ہو جائے گا، ان کے ساتھ اگر ملتا بھی ہے، ایسا تو اللہ تعالیٰ کرم اور کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ اگر تو اسلام پہ عمل کرنے سے انہیں چھوڑ دے گا تو آج 10 دن ملنا والا ہوگا، اللہ چھوڑنے کی وجہ سے تجھے 1000 دے گا۔ اس کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور لہذا بڑا خطرناک ابھی شیعت پھیل رہی ہے، رافضیت بہت پھیل رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر، ابو سفیان کا نام لے کر، حضرت ہندہ کا نام لے کر۔ اور پھر ابھی ایک کلپ سنی، وہ جیت پور والا، اس طرح کے بہت سب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ جانے کن کن لوگوں کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں ٹارگیٹ امیر معاویہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹارگیٹ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے ایک کلپ میں کہہ رہا تھا امیر معاویہ کی توہین ایک آدمی کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ باغ فدق چھیننے والوں پر بھی لعنت معاذ اللہ۔ لہذا اعلی حضرت تو صرف ایشو بناتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایشو بناتے ہیں، ٹارگیٹ ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی قطعاً تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ حب صحابہ پر ہے، حب اہل بیت پر ہے۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ یہ دونوں نجات کا ذریعہ ہے، اور دونوں کو چلنے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، جس کو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ لہذا سوشل میڈیا سے رافضیت پھیلا رہے ہیں، شیعت پھیلتی چلی جا رہی، اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کا عقیدہ محفوظ رکھے۔ بتائیے ایک آدمی 10-15 دن 1 مہینہ کسی شیعہ کے ساتھ رہا، بالکل جاہل قسم کا آدمی تھا، پھر مجھے آ کے کہتا ہے باپو باغ فدق کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے؟ ارے میں بولا کہاں سے سیکھ کے آیا؟ بتائے اس کی تیرے باپ دادا نے کبھی فدق کا لفظ نہیں سنا ہوگا، بالکل جاہل آدمی۔ آپ میں سے بہت سارے کو معلوم نہیں کہ فدق کیا ہے۔ اس شیعہ لوگوں نے زمانوں سے اس مسئلہ ہوتے، مجھے تعجب ہوا کہ تجھے یہ فدق کیسے پتا چلا؟ یہ مسئلہ تو بڑا جو ہے کٹھن ہے، جس پہ بڑے بڑے علماء قلم چلاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں نہ آئی۔ تو کب وہ وہاں کام کرتا ہوں تو وہ بتا رہا تھا، اللہ اللہ دیکھیے صحبت کا نتیجہ کیا بتا رہا تھا، کہ یہ بتا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا کا باغ چھین لیا، معاذ اللہ۔ اب مجھے تعجب ہوا، میں نے اس کو سمجھا تو دیا، مگر مجھے دل پہ قسم خدا کی اتنا جھٹکا لگا کہ دیکھیے یہ ان کے باپ دادا نے کبھی فدق کا نام نہیں سنا ہوگا، 1 مہینے کی صحبت وہاں صرف کام کرنے گیا، کتنا سارا بھر ڈالا۔ لہذا عقیدہ بڑی چیز ہے، ایمان بڑی چیز ہے، کل مر جانا ہے، اور زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، اور گزارو ایسے ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے، اور اس طرح زندگی کا حال ہو یا رسول اللہ جو تیرے ہیں ان کی جوتیاں سر پہ اٹھاؤں گا، اور حضور جو تیرے نہیں ہے اسے جوتیوں کی نوک پہ رکھنا ہے۔
یہی عقیدہ ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اور ہمیشہ اعلی حضرت کی زبان میں کہتے رہو تجھ سے وہ جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی۔ تو وہ عیسائی اس مسلمان کے جب کہنے لگا کہ میں تمہارے نبی سے بہتر ہوں، اب اس کا پارا کھسکا کہ ٹھیک ہے بیٹا، ہاؤ کین یو بگ دین مائی پروفٹ، بتاؤ کس طرح بہتر ہے؟ تو کہتا ہے تم میرے پاس کتنے تعداد میں؟ کہا ہم تمہارے پاس 150-200 ہیں۔ کہ میں نے تم کو 1 مہینہ تک ٹریننگ دی۔ اب ٹریننگ کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ کہے تو ہاتھ ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، کس طرح جو ہے پٹی پکڑنی، یہ پورا ٹریننگ کا طریقہ ہوتا ہے۔ کہ میں نے 1 سال تک تم کو ٹریننگ دی ہے، تو میں تم 200 کی جماعت پر میں افسر ہوں، میرے ایک اشارے پہ تم صف میں آ جاتے ہو، میں ایک لفظ بولتا ہوں تم ترتیب میں جہاں جس کی پوزیشن ہوتی ہے اس پوزیشن کو وہ سنبھال لیتا ہے، میرے ایک لفظ میں اتنی طاقت ہے۔ وہ مسلمان کہتا ہے جو بچہ اسٹوڈنٹ تھا، ٹھیک ہے ہم 200 ہیں، اگر آپ کے سامنے ہم 500 ہو تو پھر ہم کو ٹرین کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کہ میں نے 500 ہے اگر، تو پھر اس 500 کو میں 1 سال تک تعلیم دیتا رہا ہوں، تو پھر وہ 500 کو پھر میں تعلیم دینے کے بعد ٹرین کرنے کے بعد اشارہ کروں گا، تو یہ 500 5 گھنٹے میں صف میں آ جائیں گے، یا سمجھ لو کہ 2 گھنٹے میں صف میں آ جائیں گے۔ مسلمان کہتا ہے اگر 500 سے ہم لوگ جو ہیں 1000 ہو جائے گا، 4 گھنٹے میں تم جو ہے صف اپنی پوزیشن سنبھال لو گے۔ وہ کہتا ہے بتاؤ اگر 50,000 ہم ہو جائیں تو پھر تم کو صف میں ترتیب دینے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کہ 200 کے حساب سے 1 گھنٹے کے حساب سے 25-26 گھنٹے لگ ہی سکتے ہیں، کہ اگر 50,000 ایک لمبا فگر ہو گیا، اور ان 50,000 کو 1 سال تک میں نے ٹریننگ دی ہے، یہ 50,000 1 سال تک میرے انڈر دا ٹریننگ رہے، میں ان کو صبر و سمجھاتا رہا، یہ لفظ میں ادھر آنا ہے، یہ لفظ بولوں تو یہ پوزیشن سنبھالنی ہے، یہ لفظ بولوں تو یہ، اور 50,000 جو ہیں 1 سال تک میرے ٹریننگ کے نیچے رہے، اور پھر جب وہ ٹریننگ پا لیے تو میں اگر انہیں اشارہ کروں گا تو وہ تقریباً 24-25 گھنٹے میں اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے۔ کہ آپ بتاؤ 1 لاکھ کا مجمع ایسا تمہارے سامنے آ جائے، یا 50,000 کا مجمع ایسا تمہارے سامنے آ جائے جنہوں نے 1 سال تک تمہاری ٹریننگ حاصل نہ کی، اور ان بچوں میں ان آنے والوں میں سے کچھ بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ مریض بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، اور ان لوگوں کو اگر تمہیں صف میں ترتیب میں دینا ہے تو بتا ہاؤ مینی ٹائم ول یو گیٹ، کتنا وقت تم لوگے؟ وہ پروفیسر کہتا ہے جب ان کو ٹریننگ ہی نہیں ملی ہے، جب وہ میرے اندر ٹریننگ نہ رہے، جب وہ میری زبان بھی نہ سمجھے، میں ان کی زبان نہ سمجھو، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی، عورتیں بھی ہیں، اب ان کو جو ہے صفوں میں ترتیب لینا امپاسبل ہے۔ مسلمان کہتا ہے ٹھہر ابھی تیرے جواب دیتا ہوں۔ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ لے کے، کیا لیپ ٹاپ لے کے آیا، لیپ ٹاپ میں کھولا لیپ ٹاپ، اس وقت حرم مکی کی نماز لائیو ہو رہی تھی، اس وقت امام سے بحث نہیں ہے، وہاں کے حرم کی نماز لائیو ہو رہی تھی۔ کہا دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کہا تم 1 سال تک ٹریننگ لے تمہارے سامنے، اور 50,000 1 سال تک ٹریننگ لیتے رہے، تو انہیں 25 گھنٹے میں تم جو ہے انہیں صف میں ترتیب میں گوٹھو ڈالو، سب میں ترتیب میں لا کے کھڑا کر دو، اور انہی 50,000 میں تھے کچھ لوگ ایسے ہو جو تمہاری ٹریننگ سے باہر ہو، جس کو تمہاری زبان نہ معلوم ہو، تو اس کی زبان نہ جانتا ہو، اس میں بوڑھے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، بیمار بھی ہو، تو تیرے لیے یہ کام امپوسیبل ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان کہتا ہے دیکھیے مکہ کی نماز ہے، یہ حرم کا امام نماز سے 1 منٹ پہلے ایک جملہ دہراتا ہے، وہ جملہ جو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے دہرایا تھا، عادلوا صفوف عادلوا صفوف، اے لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ ان نمازیوں میں سے 50,000 نہیں، تقریباً 2-2.5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا، امام ان کو نہیں دیکھا، سب کی زبانیں الگ ہیں، سب کا لباس الگ، سب کی جو ہے کلچر الگ ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور 1 لاکھ 2 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے ایک جملہ ٹریننگ کا مصطفیٰ نے دہرایا تھا، ایک سینٹنس ٹریننگ والا مصطفیٰ نے دہرایا تھا۔ آقا جب مصلی پہ آتے تو فرماتے صحابہ کو اے صحابہ صفے سیدھی کرو، اے صحابہ صفے سیدھی کرو۔ 1400 سال کے بعد آج جب حرم کا امام وہی جملہ دہراتا ہے، تقریباً ایک جملہ 1 مرتبہ کہہ دیتا ہے، 7.5 منٹ کے اندر 2 لاکھ لوگ صفوں میں آ جاتے ہیں۔
साढ़े 7 मिनट के अंदर 2 लाख 2.5 लाख लोग सफों में आते हैं। न ट्रेनिंग दी गई, न जबान एक है, सारी अलग अलग कंट्री से आए हुए। बेवकूफ, तुझे 1 साल लगता है और 50,000 में 25 घंटे लेगा तरतीब में जाने के लिए। ये मेरे नबी के एक जुमले का असर है, 1400 साल पहले जो बताया था। आज उसी जुमले का रिपीटेशन जो हरम का इमाम करता है तो 2 लाख का मजमा तकरीबन 5-7 मील में सफों में आ जाता है। और ऐसे आ जाता है कि किसी का रुख नहीं बदलता, सबका रुख काबे की तरफ, सब एक साथ रुकू कर रहे हैं, सब एक साथ सजदा कर रहे हैं, सब एक साथ सलाम कर रहे हैं। बता कितना तेरी ट्रेनिंग मुस्तफा से बेहतर हो सकती है? दुनिया की हर चीज से मेरा मुस्तफा अफजल व आला है। वो कहता है दंग रहेगा का बेवकूफ तू नहीं है, मेरा प्रोफेट दुनिया में सबसे बड़ा है, मेरा आका दुनिया में सबसे बेहतर है। और क्यों ना हो, आला हजरत फरमाते यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। या रसूल अल्लाह सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। तो हमारी जिंदगी दुनिया में हमारी एक मिसाल हुआ करती थी। हम तरतीब में आए तो काफिरों के दिलों पे रोब दब जाए। हजरत खालिद इब्न वलीद जब जाते थे रूम वगैरह, और आप देखिए जर्मों को यमामा की जंगों के हालात पढ़िए। हजरत अबू उबैदा हजरत खालिद इब्न वलीद जब जंगों में जाते थे, सामने वाला लाखों का मजमा हुआ करता था, मगर चंद सहाबा को लेकर ये सहाबा जाते थे। उन सहाबा को खालिद इब्न वलीद, अबू उबैदा इब्न जरा इस तरह सफों में रखते थे कि काफिर सिर्फ खालिद इब्न वलीद की तरतीब सफ को देखकर हौसले पहले ही से पस्त हो जाते थे। हालांकि लाखों के सामने हजार हुआ करते थे, मगर ये उनका इश्क मुस्तफा था, उनका निजाम था। इस्लाम को हमेशा हाथ में रखा था, सीरत मुस्तफा को ज़हन फिक्र में रखा था। उनके किरदार में मुस्तफा की सीरत छलकती थी, उनके अंदाज में मुस्तफा की सीरत चलती थी। वो सोए तो सीरत मुस्तफा में, वो जागे तो सीरत मुस्तफा में, वो खाए तो सुन्नत मुस्तफा में, वो पिए तो सुन्नत मुस्तफा में। उनकी जिंदगी का हर लम्हा सीरत नबी में गुजर गया, आका की तालीम में गुजर गया। इसी का नतीजा था मुस्तफा की सीरत को लेकर जहां जाते थे हथियार न होता, जंग के सामान न होते, घोड़ा न होता, ऊंट न होता था, चंद चीजें होती थी। मगर हमारा इतिहास बता रहा है 313 जब बद्र के लिए रवाना होते थे, दुनिया में तारीख का नक्शा बदल के आया करते थे। 313 इतिहास बदल देते थे, मगर आज हमसे कुछ ना हो पाएगा। वो 313 थे तो लरस्ता था जमाना, आज करोड़ों हैं मगर करते हैं गुलामी। नतीजा ये है कि हमने रसूल पाक की सीरत को छोड़ा, और रसूल पाक की सीरत का अहम पहलू नमाज है। बेनमाजी उसका रोब लोगों के दिलों से खत्म हो जाता। बेनमाजी से कोई नहीं डरता है, बेनमाजी का रोब दिल से खत्म हो जाता है। और जब बंदा नमाज पढ़ता है ना, जो अल्लाह को झुकता है, अल्लाह लोगों को उसका वकार दिल में डाल देता है। इसलिए अल्लाह की इबादत और इस्लामी कल्चर पैदा कीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो पहनिए, आप पैंट शर्ट पहनिए अगर जरूरत है आपको। इसको उलमा ने बाद में जायज करा दिया उमूम बलवा की वजह से, ठीक है आप ये पहनिए। मगर आप जब फारिग वक्त में ऑफिस से आ जाए, बच्चा स्कूल से आ जाए, अपने बच्चों को ये लिबास पहना दीजिए, कुर्ता पहनाइए, पायजामा पहनाइए, टोपी की आदतें डलवाइए अपने बच्चों को, ताकि पता चले शहर में के कितने मुसलमान है। और जहाँ जर जगह टोपियां नजर आए, हर जगह जुब्बा और कुर्ता नजर आए, वैसे ही लोग पस्त हो जाएंगे कि जहां देखो कुर्ता और टोपियां नजर आती है, कि इस टोपी से टकराना नहीं है और हमें टोपियां पहना देंगे। इसलिए अपने, मैं अक्सर इस पे बात पे तकरीर करता हूँ ना, अक्सर आपको कहता हूँ ऑफिस में काम करते हैं, जरूरत है पहनिए कुर्ता, आप पैंट शर्ट पहन लीजिए। मगर जब आप घर पे आ गए, फारिग वक्त में कुर्ता पहनिए, पैजामा पहनिए, टोपी पहनिए सर पे, ताकि हमारा एक इस्लामी वक़ार चल के जहां जाए लोगों को पता चले मुस्तफा का दीवाना जान। ये अब क्या कहे, टोपी यहाँ एक टोपियां पड़ी रहती है नमाज की, इतनी तौफीक नहीं होती कि जेब में टोपी रखे, आया यहाँ से उठा लिया, और जब वो भी पहनता है ना खजूर की टोपी, 10 बार तो नमाज से गिर जाती है। मेरा बस नहीं चलता है, वरना मुतवल्ली को कहकर मैं उस टोपियों को हटवा दूं ताकि लोग अपने जेब में कम से कम टोपी रखें। कुछ लोग हैं वहां, और टोपियां भी ऐसी होती है कि उनको देखकर लगता है कि जमानों से उस पर पानी ही नहीं बहा
ارے اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، ایسے ہی آئے گا۔ ہمارے بچے کا ایگزام یا آفیسر ٹیچر اور پرنسپل بلاتا ہے تو کتنا بہتر ہو کے جاتا ہے، لاری چلانے والا، مزدوری کرنے والا، مگر جب اسکول میں پرنسپل کے پاس جاتا ہے تو اس کی وضاح کر کے جاتا ہے۔ اتنا بڑا اسکول کا پرنسپل ہے، اتنا بڑا ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اس شکشت آدمی ہے، اور میرے بیٹے کی اسکول کا پرنسپل ہے، ہم اس کی طرح لباس پہن کے جاتے ہیں۔ جس دن جانا ہے نہائے گا، اچھا کپڑا پہنے گا تاکہ اسکول کے پرنسپل کے پاس جانا ہے۔ ارے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں ایسی آؤ جس طرح اس کی شان ہے، اور جس قدر بندہ رب کی بارگاہ میں سنبھل کے آئے گا، مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے رب کی بارگاہ میں سنبھلے گا، اللہ اس کا دل سنوارتا جائے گا۔ اب جا رہے ہیں، آئے ٹوپی پہن لیا، اور ٹوپی بھی 10 بار تو گر جاتی ہے، اور پھر اٹھایا، ابھی گیا اور ادھر رکھ دیا، اور پھر ایسے بالوں کو الجھا کے چل دیا۔ یہ نماز ہے، یہ عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس طرح نماز ہوتی ہے، ایک تو جلدی سے آنا، جلدی سے نکل جانا، وہاں رکھ دیا، بہت سارے لوگوں کو دیتا، پھر یہاں ٹوپی رکھ کے تھوڑی دیر باہر دروازے کے پاس کھڑے رہیں گے، تھوڑا بال سیدھا کریں گے، اور پھر مسجد کے گیٹ کے باہر نکلیں گے۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس تو جس کا چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ یہی ہے ہمارا کردار۔ بتائیے پھر مصیبتیں دروازوں پہ دستک دے گی کہ نہیں دے گی؟ پھر پریشانیاں ہمارا استقبال کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ہم ایک ٹوپی کا وزن نہیں سنبھال پاتے ہیں، جنگ میں نکلنا پڑے تو تلوار سنبھال پائیں گے کیا؟ گھر والی بولے گی ابھی ویرو، تو ایسے بیٹھ جائے گا۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ میری ایک بات میں گزارش کرتا ہوں، آپ آفس میں اگر نہیں ہے آپ کے پاس کپڑا تو آپ کل ہی سے کرتا پیجامہ سلائے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو پیسہ میں دوں گا۔ جس کو چاہیے اگر کہ بابو میرے پاس کرتا پیجامہ لینے کی حیثیت نہیں ہو، میرے پاس سے لے جائے، انشاءاللہ غوث پاک کا کرم ہے۔ چاہے بھلے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جس کے پاس اگر نہیں ہے کہ مجھے شوق ہے کہ میں کرتا پیجامہ پہنوں مگر مالی حالت نہیں ہے، وہ لے جائے، انشاءاللہ یہ فقیر اسے دے گا۔ مگر آپ آفس میں جائیں، ضرورت ہے آپ پینٹ شرٹ پہنیے، مگر باہر نکلیے تو اپنے روٹین لائف میں کرتا پیجامہ اور ٹوپی پہنا کیجئے، تاکہ اسلامی